پروگرام تفہیم دین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے نماز جمعہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ضامن حسین اور میرے ساتھ موجود ہے مشہور عالم دین بین الاقوامی شہرت یافتہ علامہ سید شبیر الزادی صاحب۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم اپنے پروگرام میں سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مولانا، ہمارے موضوع کا پہلا سوال ہے، اسلام میں نماز جمعہ پہلی مرتبہ کب قائم ہوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جمعہ کے قیام کی جو وجہ ہے بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہود و نصارہ ہفتے کے دن اپنا اجتماع کرتے تھے۔ مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک فرمائش کی کہ جس طریقے سے یہودیوں کا نصارہ کا ایک دن ہفتے کا دن ہے، ہمارا بھی مسلمانوں کا ایک دن ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں نماز جمعہ کو جمعے کے دن قائم کیا گیا، اور یہ پہلی نماز جمعہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے ہجرت کر کے مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو آپ نے مدینے سے باہر جہاں مسجد قباء واقع ہے اس جگہ پر 4 دن قیام کیا، اور اس قیام کے دوران وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے بعد میں جب وہاں سے آپ چلے ہیں تو جمعے کے دن آپ نے مسجد قباء سے مدینے کی طرف روانگی اختیار کی۔ مسجد قباء اور مدینے کے شہر کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تو آپ جب وہاں پہنچے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے وہاں نماز جمعہ کو قائم کیا، اور اس میں 40 افراد شامل ہوئے ہیں۔ تو یہ ہجرت کے بعد پہلی نماز جمعہ مدینے کے اندر واقع ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے موضوع کا آج جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کتنی تاکید کی گئی؟ نماز جمعہ کے بارے میں جو قرآن مجید کے اندر آیہ کریمہ نازل کی گئی ہے وہ واضح ہے، اور اسی کی وجہ سے اس سورے کو سورہ مبارکہ جمعہ کہا جاتا ہے، اور اس میں بہت سارے مطالب ہیں۔ اس میں سے ایک اہم ترین مطلب جو ہے وہ جمعے کا ہے، اسی لیے سورے کا نام بھی سورہ جمعہ رکھا گیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے، یعنی اذان کہی جائے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، دوڑو اور جاؤ۔ وذروا البیع، اور اس دن تجارت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے اگر تم اسے سمجھ سکو۔ اور فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز جمعہ پوری ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین پر پھیل جاؤ۔ وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہ قرآن مجید کی مکمل طور پر 2 آیتوں کے اندر وضاحت کی گئی، اور تیسری آیت کے اندر کہا گیا، یہ 9، 10 اور 11 نمبر کی 3 آیتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تو اس کے نزول کا ایک سبب ہے، وہ ہم اس وقت بیان نہیں کریں گے۔ ہمارا اصل مقصد ہے نماز جمعہ کے وجوب کا، کہ نماز جمعہ کے دن، نماز جمعہ کے وقت داخل ہونے سے لے کر، یعنی زوال آفتاب سے لے کر نماز جمعہ کے قائم تک تجارت کرنا حرام قرار دیا گیا ہے بعض احادیث کے مطابق۔ نماز جمعہ کی جو اہمیت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کو ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا
اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے کئی بار حج کی تیاری کی لیکن مجھے توفیق نہیں ہوئی کہ میں حج پہ جا سکوں، تو مجھے یہ فضیلت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ بعض صحابہ کرام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، حج ان پر واجب ہے جو مستطیع ہوں، جو آدمی مستطیع نہیں ہے اس پر حج واجب نہیں ہے، اور وہ حج سے محروم رہ جاتا ہے، پوری زندگی وہ حج نہیں کر سکتا جو آدمی مستطیع نہیں ہے۔ استطاعت میں صحت ہے، استطاعت میں مال ہے، استطاعت میں جو ہے وہ زاد راہ ہے، یہ ساری چیزیں حج کے لیے لازم ہیں۔ لہذا غریب آدمی تو ساری زندگی طلب کے مر جائے گا، ترس کے مر جائے گا، اور وہ حج کر نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک علیک بالجمعۃ فإنہا حج المساکین، آپ نے اس آدمی کو جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جمعہ فرض ہے، جمعے پہ جاؤ، اس لیے کہ جمعہ جو ہے وہ حج مساکین ہے، غریبوں کا حج ہے۔ جمعے کو یوم عید بھی قرار دیا گیا ہے، مبارک ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ آج صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ نماز جمعہ کے بارے میں جو احادیث واقع ہوئی ہیں، جو روایات واقع ہوئی ہیں، اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو آدمی نماز جمعہ کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، وہ گھر واپس آنے تک، نماز جمعہ کے پڑھنے کے بعد گھر آنے تک اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اگر یہ آدمی گھر پہنچنے سے پہلے رستے میں مر جائے تو یہ شہید مرتا ہے اور اللہ کا مہمان مرتا ہے، اور یہ جب اللہ کا مہمان مرتا ہے تو اس پر سے حساب بھی اٹھ جاتا ہے اور یہ براہ راست جنت میں چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا جمعے کو غریبوں کا حج قرار دیا گیا، اور نماز جمعہ کی اہمیت میں یہ کہ نماز جمعہ کو بہت ہی شدت کے ساتھ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا ہے کتابوں کے اندر، اس کی احادیث واقع ہوئی ہیں کہ ان اللہ تعالی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی فرض علیکم الجمعہ فمن ترکہا فی حیاتی او بعد موتی استخفافا بہا او جہودا لہا فلا جمع اللہ شملہ۔ اگر کوئی شخص نماز جمعہ جو فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر، خدا نے نماز جمعہ تم پر واجب کی ہے، اگر کوئی شخص اسے میری زندگی میں یا میری وفات کے بعد ترک کرتا ہے اسے ہلکا سمجھتے ہوئے، یا جمعے کی نماز کا انکار کرتا ہے، اس صورت میں خداوند عالم اسے پریشان حال کر دے گا۔ تو آج مسلمانوں کی پریشانی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ نماز جمعہ کا اہتمام اس طریقے سے نہیں کرتے جس طریقے سے نماز جمعہ کا اہتمام ہونا چاہیے تھا۔ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، اور خداوند کریم اس کی زندگی سے برکت اٹھا لے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی آمدنی بھی ہے، پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مال میں برکت نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے۔ وَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا وَلَا زَكَاةَ لَهُ، اور نہ ہی ایسے آدمی کی نماز قبول ہوگی جو نماز جمعہ کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے یا اس کی تخفیف کرے، اور نہ ہی اس کی کوئی زکوٰۃ قبول ہوگی۔ اور وَلَا حَجَّ لَهُ إِلَّا وَلَا صَوْمَ لَهُ، اور نہ ہی جان لو کہ اس کے نیک اعمال قبول ہوں گے اور نہ ہی اس کی حج قبول ہوگی جب تک کہ وہ اپنے اس عمل سے توبہ نہ کر لے۔ وَلَهُ بر لہو حتی یتوب، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اس کے لیے برکت نہیں آئے گی۔
پھر حدیث میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صلاۃ الجمعۃ فریضۃ، نماز جمعہ جو ہے یہ فرض ہے، والاجتماع الیہا فریضۃ مع الامام، اور اس کا اجتماع فرض ہے امام کے ساتھ۔ فإن ترک رجل من غیر علت، اگر کسی شخص نے بغیر کسی سبب کے اسے ترک کیا، ثلاث جمعہ، 3 جمعے بغیر کسی علت کے ترک کر دیا، فقط ترک ثلاث فرائض، اس نے 3 فریضوں کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ ولا يدع ثلاث فرائض من غیر علت الا المنافق، الا منافق، اور 3 فریضوں کو کوئی آدمی بھی، کوئی صاحب ایمان بھی بغیر کسی علت کے ترک نہیں کر سکتا، مگر وہ ترک کرے گا جو منافق ہوگا۔ یعنی نماز جمعہ کو ترک کرنا 3 جمعے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اس حدیث کو وسائل الشیعہ جلد نمبر 5 حدیث صفحہ نمبر 4 حدیث نمبر 8 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ مختصر سا تعارف ہے نماز جمعہ کا، تاکہ نماز جمعہ کی اہمیت کو سمجھا جا سکے۔ اب اس میں ایک چیز جو آئی ہے مال امام، لفظ امام، یعنی یہ نماز دوسری نمازوں سے ہٹ کر ہے۔ عام نماز آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز جو ہے یہ بغیر امام کے، یعنی بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتے۔ اب لفظ امام احادیث میں 3 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک امام معصوم جس کی اطاعت فرض کی گئی ہے وہ ہے۔ دوسرا لفظ امام استعمال ہوا ہے اس اسلامی حکمران کے لیے کہ جو عدالت پر قائم ہو اور جس کی حکومت ولایت آل محمد علیہ السلام پر قائم ہو۔ تیسرے معنی میں امام جمعہ یعنی نماز جمعہ پڑھانے والا۔ تو اس ایک لفظ سے تینوں معنی مراد لیے گئے ہیں۔ جن لوگوں نے امام سے مراد زمانے کا امام لیا ہے انہوں نے غیبت امام میں نماز کو حرام قرار دیا۔ جنہوں نے اس نماز سے مراد حکومت اسلامی کا قیام لیا ان لوگوں نے اس نماز کو جو ہے وہ واجب قرار دیا۔ اور تیسرے نمبر پر جن لوگوں نے مراد امام جماعت لیا ہے کہ وہ عادل ہو، پوری طریقے سے اس کے پیچھے نماز جمعہ واجب کے طور پر ادا کی جائے گی، لیکن چونکہ یہ نماز بغیر شرائط کے ادا نہیں ہوتی۔ اچھا مولانا، ہمارے اگلے سوال کی جانب ہم پڑھتے ہیں کہ نماز جمعہ کے کتنے فضائل ہیں اور ان فضائل کے بارے میں آپ بیان کریں۔ نماز جمعہ کے فضائل تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اب اس کی شرائط کے بارے میں آپ کے سامنے میں بیان نماز جمعہ کی شرائط۔ نماز جمعہ کے جو ہے وہ تقریباً 9 یا 10 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ 3.5 میل جو اس وقت تقریباً 5.5 کلومیٹر بنتے ہیں، 2 نمازیں قائم نہ ہو، 1 نماز ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ نماز جمعہ کے لیے کم سے کم 5 افراد موجود ہوں۔ اگر ان سے افراد کم ہیں کسی جگہ پر تو نماز جمعہ قائم نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ نماز جمعہ کے جو ہے یہ ظہر کے بدلے پڑھی جاتی ہے، لہذا 4 رکعت کے بدلے یہ 2 رکعت نماز ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور 2 رکعت کے بدلے خطبہ کہا جاتا ہے۔ لہذا خطبوں کو بھی سننا ضروری ہے اور نماز جمعہ کے اندر شامل ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسری شرط نماز جمعہ کی یہ ہے کہ بارش، طوفان، آندھی یا کوئی ایسے مشکل حالات نہ ہو کہ آپ نماز جمعہ میں جا نہ سکیں، تو اس وقت بھی آپ کے اوپر نماز جمعہ واجب نہیں رہتی ہے، لہذا ایک یہ شرط ہوگی۔ دوسری یہ کہ نماز جمعہ کو اول وقت ظہر شرعی میں ادا کیا جائے۔ ظہر شرعی کا مطلب ہے کہ جیسے ہی زوال آفتاب ہو اس کے 5 سے 10 منٹ کے اندر، 7 منٹ کے اندر اذان ہو، اور اذان کے بعد
پیش نماز امام جمعہ جو ہے وہ ممبر کے اوپر موجود ہو، اذان ختم ہوتے ہی وہ کھڑا ہو جائے اور 20 سے 25 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر خطبہ کہے، دونوں خطبے کہے، اور ان خطبوں کے اندر جو ہے وہ امام جمعہ کو لازم ہے کہ وہ ضعیف یا بوڑھا یا ایسا کمزور نہ ہو کہ وہ کھڑے ہو کے اگر خطبے نہیں دے سکتا ہے تو بھی نماز جمعہ قائم نہیں ہوگی۔ مثلا کسی شہر میں آپ رہتے ہیں، ایسی جگہ کے اوپر جو رہتے ہیں جہاں دور دور تک نماز جمعہ نہیں ہوتی، اور آپ کے گاؤں میں عالم بھی نہیں ہے کوئی جو نماز جمعہ قائم کر سکے، پڑھا سکے، تو آپ کے اوپر نماز جمعہ فرض نہیں ہوگا۔ اگر نماز جمعہ کا ٹائم دیر سے کر دیا جائے، تاخیر کر دی جائے، تو بھی نماز جمعہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اسی لیے مراجع کرام نے موجودہ دور کے اس کو واجب تخییری کہا ہے۔ واجب تخییری کا مطلب یہی ہے کہ اگر شرائط پورے ہو رہے ہیں تو نماز جمعہ پڑھو، اگر وہ شرائط پورے نہیں ہو رہے، ان میں سے کوئی شرط کم ہو رہی ہے، مثلا دیر سے قائم ہو رہی ہے، مثلا پیش نماز جمعہ پڑھانے کا اہل نہیں ہے مثلا، کیونکہ اہلیت کے لیے یہ کہ وہ عربی میں خطبہ کو انشاء کر سکتا ہو، عربی میں خطبے کا پڑھنا واجب ہے، چاہے تھوڑا ہی سا پڑھے لیکن واجب ہے کہ وہ نماز جمعہ کو قائم کرے اور نماز جمعہ پڑھائے۔ اور اسی لیے امام جمعہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عام نماز میں تو میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی واجب قربت اللہ، میرے پیچھے کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور وہ جماعت کی نیت کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز جمعہ میں پیش نماز کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ نیت یہ کرے گا کہ نماز جمعہ پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں۔ اگر وہ پڑھانے کی نیت نہیں کرتا ہے یا اسے یہ نیت ہی معلوم نہیں ہے تو وہ نماز جمعہ پڑھانے کا اہل نہیں ہے۔ لہذا اس شرط کو نماز جمعہ، اگر 2 نماز جمعہ قریب قائم ہو رہی ہیں تو اس میں جو پہلے جس کی تکبیر کہی جائے گی اس کا جمعہ صحیح ہے، اور جس میں پہلی تکبیر صحیح جس کی نہیں ہوئی ہے، دیر سے ہوئی ہے، مثلا ایک نے کی 1:05 پر پہلی تکبیر ہو گئی ہے، دوسری تکبیر ہوتی ہے 1:06 کے اوپر، تو جس نے 1:05 کے اوپر تکبیر کہی ہے اس کا جمعہ صحیح ہے، جس نے 1:06 پہ کہی ہے اس کا جمعہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب اس صورتحال میں آپ کو نہیں معلوم کہ وہاں کس ٹائم تکبیر کہی گئی اور یہاں کس ٹائم تکبیر کہی گئی، اس لیے واجب تخییری کہا گیا کہ آپ نماز جمعہ بھی پڑھیں اور قربتاً اللہ کی نیت سے یا واجب کی نیت سے ظہر بھی پڑھیں، تاکہ ان دونوں نمازوں میں سے جو نماز بھی درست ہوگی وہ آپ کی قبول ہو جائے گی اور وہ ادا ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ایک نماز پڑھی اور آپ کا جمعہ باطل تھا، مثلا کہ انہوں نے پہلے کہہ دی تکبیر، آپ نے بعد میں کہی، تو آپ کی بات کی کہی ہوئی تکبیر جو ہے اس کی نماز جمعہ صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا ایسی صورتحال میں نماز جمعہ آپ کی قربتاً اللہ پڑھ لیجئے اور ظہر کو واجب کی نیت سے پڑھ لیجئے، تاکہ آپ کی نماز جو ہے وہ واجب نماز محفوظ ہو جائے اور نماز جمعہ کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ نماز جمعہ کے جو خطبے ہیں 2، ان میں سے ایک خطبہ مثلا ملک اور علاقے کے حالات پر مشتمل ہونا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اگر آپ کی زبان بندی ہو کہ آپ حق بات کہہ ہی نہیں سکتے ہیں تو اس صورت میں نماز جمعہ آپ پر واجب نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ کافی عرصے تک ہندوستان میں بھی نماز جمعہ قائم نہیں ہوئی، ایران عراق میں بھی نماز جمعہ قائم نہیں ہوئی، مدینے میں بھی نماز جمعہ قائم نہیں ہوئی، چونکہ حق بولنے کی اجازت نہیں تھی یا ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اجتماع کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اجتماع کرتے ہیں۔ لہذا ایسی صورتحال میں ائمہ معصومین نے فرمایا ہے، اور صحیفہ سجادیہ میں بھی اس کو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جمعہ ہمارا حق تھا جو چھین لیا گیا۔ یہ شیعہ علماء کے لیے نہیں کہا یا مومنین کے لیے نہیں کہا امام نے، یہ جو کہا ہے یہ کہا ہے ان غاصبوں کے لیے کہ جنہوں نے امام وقت کے ہوتے ہوئے نماز جمعہ کو خود پڑھایا اور امام وقت کو نماز جمعہ کا حق نہیں دیا گیا۔ تو جنہوں نے امام کا حق چھینا ہے ان لوگوں کے لیے امام سجاد علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہمارے حق کے غاصب ہیں،
یہی حکم عیدین کے لیے بھی ہے. یہ ہمارا حق تھا جو ہم سے چھین لیا گیا. لہذا ان تمام شرائط کی موجودگی میں تو آپ نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہے، کیونکہ سورہ جمعہ پڑھی جائے گی، سورہ منافقون پڑھی جائے گی، خطبے سنے جائیں گے، ایک آدمی زیادہ دیر تک اپنی طہارت کو قائم نہیں رکھ سکتا، زیادہ دیر تک کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو ایسے آدمی پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے. جس طریقے سے حج غیر مستطیع پر واجب نہیں ہے، اسی طریقے سے نماز جمعہ بھی اگر شرائط اس کے نہ پائے جاتے ہوں یا کوئی ایک شرط بھی کم ہو جائے تو وہ نماز جمعہ جو ہے وہ واجب نہیں رہے گی. اس لیے اس کے یہ شرائط بیان کیے گئے ہیں. اور یہ نماز جمعہ عبادت کے ساتھ ایک سیاسی اور فلسفی عبادت بھی ہے، جس سے کہ عام لوگوں کو حالات حاضرہ کا بھی پتہ چلے، اور دوسرے جمعے میں جو ہے وہ واعظ و نصیحت کی جائے، مسائل بیان کیے جائیں، تاکہ لوگ احکام اسلامی سے، حلال و حرام سے بھی آگاہ ہوں، اور وہ اپنے آیت اللہ سید دلدار علی غفرہ مآب نے آج سے تقریباً 250 سال پہلے نماز جمعہ کا قیام کیا، اور اس نماز جمعہ کے قیام میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی. تو ایک روز ایک مومن نے آ کر، ایک وزیر نے آ کر آیت اللہ غفرہ مآب سے کہا کہ آپ آج جو خطبہ دیں گے اس خطبے میں شراب کے بارے میں یا پردے کے بارے میں یا حلال و حرام کے بارے میں زیادہ سختی نہیں کریں گے، کہ چونکہ آج ایک بہت بڑا وزیر، بہت بڑا ایک حاکم نماز جمعہ میں شرکت کے لیے آ رہا ہے. تو آیت اللہ غفرہ مآب نے اس جمعے کے پورے خطبے کو شراب کی حرمت اور شراب سے پیدا ہونے والی خرابیوں کو بارے میں ارشاد فرمایا. وزیر کانپنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ آج میں جب جاؤں تو یہ مجھے قتل کرا دے یا جیل میں ڈال دے یا معزول کر دے. لیکن چونکہ صاحب کردار عالم تھے، خطبہ سننے کے بعد وزیر پر اتنا اثر ہوا اس کا کہ اس نے شراب پینا چھوڑ دیا. ایک الزام ہمارے علماء پر یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ نماز جمعہ قائم کی اور شیخ نور اللہ شستری اعلیٰ مقامہ نے جب نماز جمعہ کی مخالفت میں فتویٰ دیا تو شیعوں نے یا شیعہ علماء نے ان کو علیہ باللہ قتل کرا دیا، جبکہ ان کا قتل جو ہے وہ ایک کتاب کی وجہ سے ہوا تھا جو احقاق الحق انہوں نے لکھی تھی، اور انہیں بادشاہ وقت نے اورنگزیب کے زمانے میں ان کو قتل کیا گیا اور ان کے پیچھے سے گدی سے زبان کھینچ لی گئی. لہذا نماز جمعہ کی اہمیت اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز جمعہ بالکل واجب عینی امام زمانہ کے آنے کے بعد، چونکہ اس وقت پورے شرائط ہوں گے، حکومت امام کی ہوگی، حکومت اسلامی ہوگی، اور حکومت اسلامی کے اندر جو ہے وہ جمعے کے تمام شرائط کو جمع کر دیا جائے گا، لہذا اس میں نماز جمعہ کو فرض کر دیا گیا ہے. اچھا مولانا، ہم نے کافی دفعہ دیکھا ہے کہ برادران اہل سنت میں کہ نماز جمعہ ایک مولانا پڑھاتے ہیں اور خطبہ دوسرا مولانا پڑھاتے ہیں، اس میں ہمارے فقہ میں کیا شرط؟ ہاں دیکھیے، یہ میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کا نام ہے الجمعۃ و آثارها فی الاسلام. یہ پوری کتاب نماز جمعہ کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ نماز جمعہ کا پیش نماز جو ہے، خطبہ دینے والا اور نماز پڑھانے والا شیعہ فقہ کے اندر ایک ہی ہوگا، اور وہ بھی وہ ہوگا کہ جو عادل بھی ہو، شیعہ اثنا عشری بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ کے خطبے کو کھڑے ہو کر ادا کرے. اور روایات کے اندر تاریخ میں موجود ہے کہ اول من خطب جالسا فہو معاویہ، سب سے پہلے بیٹھ کر جمعہ کے خطبے کی جس نے بدعت ایجاد کی وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. لہذا اگر خطبہ دینے والا اور نماز جمعہ پڑھانے والا، نماز پڑھانے والا الگ الگ ہے تو شیعہ مکتب کے مطابق وہ نماز درست نہیں ہے. نماز جمعہ دونوں
خطبہ دینے والا اور نماز پڑھانے والا ایک ہی پیش نماز ہوگا، دو شخص نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ کے خطبے کے بعد ایک اذان اور بھی، یہ بھی بنی امیہ کے حکمران معاویہ ابن ابی سفیان کی حکومت میں ایجاد ہوئی کہ خطبے کے بعد ایک اذان اور کہی جاتی تھی۔ یہ اذان شیعہ مکتب کے مطابق حرام ہے، کیونکہ نماز جمعہ کے خطبوں اور نماز کے درمیان صرف اقامت کہی جا سکتی ہے، اذان کہنا حرام ہے۔ دو الگ الگ آدمی نہیں ہو سکتے، ایک ہی آدمی پڑھائے گا۔ ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ نماز جمعہ کی اہمیت کتنی ہے اور اس کی کتنی تاکید کی گئی ہے۔ سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ سید شبیر رضا دیدی صاحب۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ ملیں گے، اور اگر آپ کو مزید سوالات کرنے ہو تو ہمارے اسکرین پر واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ کال کر کے SMS کر کے سوالات کر سکتے ہیں اور ان کے جوابات آپ کو بہترین علماء سے مل جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔